آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قافلے سے واپس تشریف لاتے ہیں تو اماں خدیجہ نکاح کا پیغام خود بھجواتی ہیں اپنے چچا کے تھرو کہ میں یہاں شادی کرنا چاہتی ہوں. حالانکہ 20 رشتے آ چکے ہیں اور اماں خدیجہ کی 2 جگہ پہلے شادی ہو چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 25 سال. اور اماں خدیجہ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 40 سال. آج ہم تلاش کرتے ہیں لڑکی 16 سال کی ہو اور پڑھی بھی 16 سال ہو, پڑھی بھی 16 جماعتیں ہو. لڑکی کی عمر کتنی ہوئی اور پڑھی بھی کتنی ہوئے؟ سارا کچھ ہی 16 سال دے ویچ ہی کر دے. یہاں الٹ معاملہ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد خاتون کی عمر 40 سال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال, اور نکاح کا پیغام دیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوشی سے قبول فرماتے ہیں. اس سے پہلے 2 نکاح اماں خدیجہ کے ہو چکے ہیں, ایک ابو الحالہ سے اور دوسرے نمبر پہ عتیق سے. ابو الحالہ سے ہند اور حالہ 2 بیٹے پیدا ہوتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو پیار کرتے ہیں اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں, حالانکہ بیوی کے پہلے شوہر سے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنی اپنائیت, اتنا پیار. ہند تو جلدی اسلام لے آئے, حالہ بعد میں اسلام لائے, لیکن دونوں کو اتنا پیار دیا کہ میری آپ کی سوچ ہوگی. اور بعد میں وہ اپنا تعارف کیسے کروایا کرتے تھے؟ ہند چونکہ جلدی اسلام لے تھے, بدر اور احد میں بھی شریک ہوئے, تو لوگوں میں تعارف اپنا پتہ کیسے کرواتے تھے کہ میں کائنات میں سب سے افضل ترین, اللہ کے فضل و کرم سے میں افضل ترین انسان ہوں. کیوں کہ میرے بھائی جیسا بھائی کسی کے پاس نہیں ہے. حضرت قاسم کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں میری ماں جیسی ماں کسی کے پاس نہیں. اماں خدیجہ میرے باپ جیسا, حضور اکرم میرے باپ جیسا باپ کسی کے پاس نہیں. اتنی اپنائیت اور پیار. اور حالہ بعد میں مسلمان ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں اور بلاتے ہیں حالہ حالہ حالہ, جیسے بندہ ایک تصویر نہیں پڑھتا اس انداز میں پڑھ رہے ہیں, اور اپنائیت اور محبت اور ان کی کمر کے اوپر تھپکیاں دے رہے ہیں اور ان کو پیار دے رہے ہیں. کاش کہ ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو جائے. آج ہم نے غیروں کے بچوں کو کیا سینے سے لگانا ہے, اپنے بچوں کو سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں. یقین کریں مدارس میں ایسے ایسے بچے آتے ہیں, دیکھ کے دل پھٹتا ہے کہ ان بچوں کا کیا قصور ہے. والدہ فوت ہو گئی, طلاق ہو گئی, نہ ماں لے کے جانے کے لیے تیار ہے نہ باپ لے کے جانے کے لیے تیار. سکی ماں سگا باپ, ایسا خون سفید ہو گیا, باقی رشتوں کو تو چھوڑیں. نہ سگی ماں رکھنے کے لیے تیار ہے کہ میں کیا مصیبت, نہ سگا باپ, باقی رشتوں کو تو چھوڑ دیں. خدا را آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ چیزیں اگر قائم ہو جائیں تو اللہ کی قسم سارے معاملات ویسے ٹھیک ہو جائیں.